ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فیصل آباد میں قربانی کے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے ساتھ مختلف اقسام کے چٹپٹے کھانوں کی محفلوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ عبدالباسط رپورٹ کریں گے۔ فیصل آباد میں بھی عید الاضحیٰ کے پہلے دن کا آغاز نماز عید کی ادائیگی کے ساتھ ہوا۔ نماز کے بعد فرزندان دین کی جانب سے سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا۔ قربانی کے جانوروں کا گوشت تیار کرنے کے بعد مستحقین میں بھی تقسیم کیا گیا۔ قربانی سے فارغ ہو کر گوشت سے مزے کے چٹپٹے پکوان بھی تیار کیے گئے۔ مختلف اقسام کے کھانوں سے دسترخوان سجائے گئے تو فیصل آبادیوں نے کھانوں پر بھی خوب ہاتھ صاف کیا۔ عید قربان کے تینوں دنوں جانوروں کی قربانی، چٹپٹے پکوانوں کی تیاری اور عید کو انجوائے کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ادھر گجرانوالہ کے پہلوانوں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ عید الاضحیٰ کو یادگار بنانے کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے اور مزیدار کھانوں پر پہلوانوں نے خوب داؤ پیچ استعمال کیے۔ فہد بشیر رپورٹ کریں گے۔ گجرانوالہ میں عید قربان پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد تمام پہلوان روایتی لباس پہنے ایک دوست کی طرف اکٹھے ہوئے، جہاں ان کے لیے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پہلوانوں کی عید تو خوابوں کے بنا ویسے ہی ادھوری ہوتی ہے، اس لیے پہلوانوں کی خوش خوراکی کو مد نظر رکھتے ہوئے دسترخوان کو مٹن قورمہ، چامپیں، پلاؤ، کباب، کوفتہ سمیت مختلف انواع و اقسام کی ڈشز سے سجایا گیا تھا، جبکہ پہلوانوں کے لیے پہلوانی سردائی کا بھی خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ چامپیں، مٹن اور مٹن قورمہ، اس کے بعد کوفتے تھے مٹن کے، لسی سردائی کا ہم نے خوب انجوائے کیا اور کھابے کھائے ہم نے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پہلوان کھانے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، آج ہم سب پہلوان ادھر اکٹھے ہو کر کھانے پہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہم نے عید کی نماز پڑھی ہے اور پھر قربانی کی ہے اور سب پہلوان بھائی اکٹھے ہوئے ہیں اور میں خوب کھابے کھائے ہیں۔ من پسند کھانا دیکھ کر پہلوان ایک لمحے کے لیے رک نہ سکے اور چٹ پٹ میں ڈشز خالی کر دیں۔ پہلوانوں نے روایتی انداز میں اپنے دوستوں کے ہمراہ جمی محفل میں کھابوں پر خوب ہاتھ صاف کیے، جس سے ان کی عید کا مزہ دوبالا ہو گیا ہے۔ کیمرامین مون آفتاب کے ساتھ فہد بشیر، دنیا نیوز، گجرانوالہ۔ عید کے موقع پر کھانے پینے کے شوقین افراد کی کوشش ہوتی ہے کہ اس دن کچھ سب سے ہٹ کر ہو۔ گھروں کے علاوہ لوگ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس میں جا کر کابلی پلاؤ سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مزید بتائیں گے فرید اللہ خان۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بنایا جانے والا کابلی پلاؤ ہر تہوار کی خاص ڈش ہے۔ کابلی پلاؤ ذائقے میں منفرد ہے کیونکہ اس میں کسی چٹپٹے مسالے کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس پلاؤ میں ابلی ہوئی گاجریں، کشمش اور گوشت اہم جز ہیں۔ سادہ پکوان ہونے کے باعث نوجوانوں کو یہ ہر موقع پہ بہت پسند ہے۔ پلاؤ سے لطف اندوز ہونے کے لیے عید جیسے تہوار پہ لوگ ہوٹل کا رخ ضرور کرتے ہیں۔ آج خوشی کا دن ہے، پہلے تو سب سے پہلے اس کے بعد ہم دوست جب بھی نکلتے ہیں گیٹ ٹوگیدر جہاں بھی تو کھانا پینے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو یہاں پہ اکثر آنا جانا ہوتا ہے ہمارے، کیونکہ یہاں کے قابلی پلاؤ جو ہے سارے شہر کا مشہور ترین قابلی پلاؤ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ آنا جانا زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ مزیدار ہے یہاں کے کھانے۔ بڑی کڑھائی نما دیگ میں چاول تیار کر کے گاجریں، کشمش اور گوشت کو اس کا حصہ بنا کر پلاؤ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کو بنانے کی اپنی ہی الگ مہارت ہے۔ اس میں آئل ہے، پیاز ہے اور گوشت ہے، گوشت کا پانی ہے، اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ باقی ایک خوشبو کے لیے اس کے زیرہ بولتے ہیں، سفید زیرہ، اس کو تھوڑے استعمال کرتے ہیں۔ کابلی پلاؤ کے ساتھ چھوٹی سی پلیٹ میں کچھ دال، سبزی یا دوسرا سالن پیش کیا جاتا ہے تاکہ کھانے کا مزہ دوبالا ہو سکے۔ بڑی عید پر بڑی دعوتیں، فلم سٹار میرا اور لیلا بنی ڈیزائنر نتاشا کی مہمان، خوب سیلفیاں لیں، میزبان نے مزے کے خوابوں سے تواضع کی، سنگر احمد نواز نے آواز کا جادو جگایا۔ اسی سے متعلق دیکھیے یہ رپورٹ۔ فنکار برادری کی بڑی عید پر بڑی ضیافتیں، فلم سٹار میرا اور لیلا بنی ڈیزائنر نتاشا کی مہمان۔ اداکارہ میرا اور لیلا لاہور میں ڈیزائنر نتاشا کے گھر پہنچی اور ایک دوسرے کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹیں۔ ڈیزائنر نتاشا نے فلم سٹار میرا اور لیلا کی مزے کے کھانوں سے تواضع کی۔ اس دوران سیلفیوں کا دور بھی چلا۔ اداکارہ میرا اور لیلا نے کہا کہ عید دوستوں کے سنگ ہی اچھی لگتی ہے۔ نئے کپڑے پہنے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ نئے کپڑے پہنے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نئے کپڑے وہ نہیں پہن سکتے، نہ افورڈ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو انویٹیشنز بھی نہیں آتے۔ آج ہم لوگ نتاشا کی طرف ہیں۔ نتاشا بہت اچھی دوست ہیں، میرا میرے ساتھ میں ہے، اور اس سے اچھی عید اور کیا ہو سکتی ہے۔ میری بیسٹ فرینڈ، میری بہن،
मेरे साथ है। फनकारों ने इस मौका पर ईद का केक काट कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सिंगर अहमद नवाज ने आवाज का जादू जगाया। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। ईद कुर्बा की खुशियां दोबाला करने के लिए दावतों का सिलसिला जारी रहेगा और मेहमानों की अनमो इकसाम के खानों से तवाज़ा की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब पहले भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, अब भी पोजीशन मजबूत है। 2 हफ्तों बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मज़ीद मजबूत हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत जल्द कम होगी, अवाम के मसाइल हल होंगे। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब के सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 हफ्तों बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मज़ीद मजबूत हो जाएगी। पंजाब पहले भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, अब भी पोजीशन मजबूत है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कैंसर और दीगर अद्वियात मुफ्त दी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि साबिक़ हुकूमत ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ की, गलत केसेस बनाए गए, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे बाद में शर्मिंदगी हो। PTI हुकूमत ने मुल्क को जिस तरीके से बर्बाद किया उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अगर हम बड़े एक्शन ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो सकता था। पेट्रोल की कीमत जल्द कम होगी, अवाम के मसाइल हल होंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है कि वो अल्लाह ताला की मदद से मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त करके गरीबों को रिलीफ देने की कोशिश की, मगर सियासी मुखालफिन इलेक्शन कमीशन जा पहुँचे। अवाम जब 17 जुलाई को वोट डालें तो याद रखें किसने रिलीफ दिया और किसने छीना। परवेज़ इलाही बताएं वो कौन सी दुआ है जिससे टूटा हुआ बाजू एक रात में जुड़ गया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 100 यूनिट्स तकरीबन पंजाब की आवाम की निस्फ आबादी 5.5 करोड़ लोग, ये किस मुंह से आवाम की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन पहुंच गए कि जी ये अपना जो है वो आवाम को इस क़यामत खेज़ महंगाई में सस्ती मुफ्त बिजली क्यों मुहैया की जा रही है, इसको रोका जाए। तो पंजाब की आवाम गवाह रहना कि मुफ्त बिजली देने वाले कौन थे और मुफ्त बिजली का हक छीनने वाले कौन हैं, जो आज इंकलाब का नारा लगा रहे हैं। 4 सालों में तो पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। बनी गाला में बैठा है, इसकी अना के मसाइल हैं और कुछ दिमागी मसाइल भी हैं। जब ये बोलता है तो सोचता कम है, बोलता ज़्यादा है। तो ये भी कहा था कि मेरा बाजू तोड़ दिया और हमजा शहबाज ने सरिया मेरे सर पे मारा और मैं बेहोश हो गया। आपके कैमरे देख रहे थे, मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। वो जब ख्वाब टूटा तो उन्होंने कहा कि चौई साहब आप पहले कौम को ये बताएं कि ऐसा कौन सा बाजू है जो 77 साल की उम्र में एक दिन टूटता है अगले दिन टूट जाता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात की पैरवी यकीनी बनाई जाएगी। तमाम इंतज़ामिया और आला अफसरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबते में रहेंगे। उन्होंने कहा कि PTI धांधली का बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। तमाम जो है ज़िम्मेदारान सूबे के चीफ सेक्रेटरी, सूबे के होम सेक्रेटरी, सूबे का चीफ सेक्रेटरी, सूबे का होम मिनिस्टर, सूबे का लॉ मिनिस्टर, इवन चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो सब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक काल के फासले पे। लाहौर की 4 में से 3 सीटों का रिजल्ट किसे नहीं पता कि वो PMLN जो है वो कामयाब हो रही है। चौथी के ऊपर मुकाबला है, हम भी कहते हैं मुकाबला। ये कहते नहीं जी हमने तो 20 की 20 जीती है। जो हार रहा हो रहा वो ये ऐसे ही कहता है कि मैं तो 20 की 20 जो है वो जीत रहा। अब अगर इन्होंने सिर्फ अपना बयानिया बनाने के लिए ये अब बात करनी है कि जी धांधली होगी तो वो इनकी मर्ज़ी है। लेकिन इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ और फ्री कंडक्ट कराना चाहता है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला होगा। फवाद चौधरी का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ 16 से 18 सीटें जीतेगी। नून लीग का कोई वोट नहीं, वो इलेक्शन से मुकम्मल आउट हो जाएगी। सियासी मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो जेहलम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है वो तो ज़ाहिर है ज़िमनी इंतखाबात हैं। मैं बता दूं आपको कि मुझे कोई इस बारे में दो राय नहीं है कि PTI इसमें इंशाअल्लाह 16 से 18 नशिस्तें जो हैं वो जीतेगी।
اور نون لیگ راؤٹ ہو جائے گی. نون لیگ کا کوئی ووٹ ہی نہیں ہے. لوگوں کو نفرت ہے اس وقت اس قسم کی حکومت سے جس طرح کی وہ چلا رہے ہیں, اور تمام نشستوں کے اوپر پی ٹی آئی کی واضح لیڈ ہے, اور اس کو کوئی ریگنگ بھی اس کو نہیں بدل سکتی. جس طرح سے یہاں پہ ایک مظالم ڈھائے گئے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر, اپنے سیاسی مخالفین کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور صحافیوں کو جو کہ کرٹک تھے, تنقید کر رہے تھے حکومت پہ, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. شیخ رشید نے کہا ہے کہ 17 جولائی کو اگر کوئی خلائی موسم اثر انداز نہ ہوا تو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدل جائے گا اور عمران خان بہتر پوزیشن میں ہوں گے. سارا ملبہ نون لیگ پر ڈال دیا گیا ہے. سعودی عرب میں سیاسی مشاورت کی گئی ہے. وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. 17 جولائی کو اگر کوئی خلائی فضائی یا ہوائی موسم اثر انداز نہ ہوئے تو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدل جائے گا اور عمران خان کی پارٹی اور عمران خان بہتر پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ. اور اس وقت نون اور پی 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 میں بھی بعض پوسٹنگز پہ اختلاف بڑھ گئے ہیں, اور نون جو ہے سارا ملبہ اس پر ڈال دیا گیا ہے, اور پیپلز پارٹی دوروں پر ہے. فضل الرحمان صاحب رات مرنا میں تھے, اور سعودی عرب جو کہ ہمارا دل سے حقیقی دوست ہے, اور سعودی عرب جو کہ ہمیں جان سے قریب ہے, وہاں رات کو سیاسی مشاورت ہوئی ہیں. سعودی عرب میں اہم سیاسی مشاورت ہوئی ہیں. اس میں فضل الرحمان اور آصف زرداری اور شہباز ایک پیش میں ہیں. پی ٹی آئی رہنما فروخ حبیب کا کہنا ہے کہ آج اخلاقیات کا درس وہ لوگ دے رہے ہیں جو کل تک انہیں ہیلمٹ پہننے کا پیغام دیتے رہے. شہباز شریف نالائق اعظم ہیں. 90 روز میں ملک کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا. تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کرائے جائیں. وہ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اخلاقیات کا درس جو ہے وہ لوگ دے رہے ہیں جو چند دن پہلے خود عوام کو یہ اکسا رہے تھے اس بات کے اوپر کہ اب اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو کوئی جائے تو وہ سڑکوں کے اوپر ہیلمٹ اور جو بیٹنگ پیڈ ہے وہ پہن کر جائے. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کسی کو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عاجزی پسند ہے. آج ان لوگوں سے یہ سوالات ہو رہے ہیں, اور میں یہ بات برملا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر دنیا کے جتنے وزرائے اعظم ہیں ان وزرائے اعظم کا اگر مقابلہ کیا جائے تو شہباز شریف کو نالائق اعظم کا ایوارڈ ملنا چاہیے. جو 90 روز کے اندر انہوں نے تباہی مچائی ہے. آج لوگوں کو اپنی قربانی خریدنے کے اندر مشکلات کا سامنا تھا. ملک کو فوری انتخابات کی طرف جو ہے وہ لے کر جایا جائے. یہی اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کا واحد راستہ ہے. اور پاکستان کی 75% جتنے سروے آئے ہیں 75% عوام, یعنی کہ پاکستان کی 75% عوام ملک میں فوری انتخابات چاہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ اتحادی جماعتوں نے ملک بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے. مشکل فیصلے نہ کرتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان واحد وزیر اعظم نہیں ہے جنہیں اقتدار سے نکالا گیا. پہلے بھی حکومتیں ختم ہوئی ہیں مگر کسی نے ملک یا اداروں کے خلاف بات نہیں کی. وہ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہم نے سخت فیصلے کیے تمام جماعتوں نے مل کر کہ ہم نے ملک کو بچانا ہے, پارٹیوں کو نہیں بچانا. تو اس لیے ہم نے سیاست نہیں کی, ہم نے عملاً کام کیا ہے, اور انشاءاللہ ان فیصلوں سے جو بین الاقوامی جو ساکھ ہے ہماری وہ بڑھے گی. عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ واحد وزیر اعظم ہیں جو ملک سے ان کو نکالا گیا یا حکومت سے وہ ہٹائے گئے. ساری حکومتیں ہٹائی گئیں مگر کسی نے ملک کے خلاف بات نہیں کی, کسی نے عدلیہ کے خلاف بات نہیں کی, کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کی. اب ان کا جانے سے یہ کہنے لگے کہ جی ملک کے 3 حصے ہو جائیں گے اور ہم جو ایٹمی ہمارے اثاثے ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ تباہ ہو جائے گی. اگر یہ رہ جائیں تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ عمران خان بیساکھیوں کے سہارے آئے تھے لیکن اب ان کا کوئی مستقبل نہیں. موجودہ حکومت مشکل فیصلے کر رہی ہے. احسن اقبال کے ساتھ جو ہوا انتہائی افسوسناک ہے. لوگوں کو انتشار کی طرف نہ لایا جائے. وہ سیون میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس ملک کو آپ نے کھڑا رکھنا ہے یا صرف نعرے بازی کر کے لوگوں کو چور ڈاکو کہہ کے تباہ کرنا ہے؟ تو یہ وجہ تھی, اور یہ
जो आई है, मैंने कहा ना कि स्टेबलाइज करने के लिए हमें बहुत बहुत ज़्यादा एहसास है। महंगाई, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है और अवाम महंगाई के बोझ के तले दबे हुए। दूसरा, एहसन इकबाल साहब के साथ जो हुआ बहुत अफसोस की बात है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि हम लोगों को अपने जो इंतशार फैला रहे हैं, हर इदारे को हम इंतशार में डाल रहे हैं लोगों। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मईशत की बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सबको मिल बैठ कर अहद करना चाहिए, जलसा जलसा खेलने और एक दूसरे को गालियां देने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाते तो मुल्क मज़ीद मकरूज़ हो जाता। आने वाले दिनों में मुआशी हालत में बेहतरी आएगी। खुर्शीद शाह सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पहले वाली हुकूमत ने 22,000 अरब रुपए कर्जा लिया, मगर ये बोझ हुकूमत ने नहीं उठाया, ये बोझ हम लोग उठा रहे हैं, अवाम उठा रहे हैं। हम जलसा जलसा नहीं खेलते। अभी हमारे लिए सबसे अहम बात है कि हम इस मुल्क की मैशियत को, इस मुल्क को अपने पाँव पर कैसा खड़ा करें। इकोनॉमी में एक हमें COD बुलानी चाहिए। जो आता है आए, जो ना आए ना आए। बैठ जाना चाहिए, चाहे हमने कोशिश की है, और एक मरतबा फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं। अगर हम 60 रुपए कीमत नहीं बढ़ती डीजल की, तो आज हम और मकरूज होते। आज चीज़ें भी आपको नहीं मिलती। ये दिन दूर नहीं जब आपको पेट्रोल, जब आपकी मैशियत एक बेहतरी की तरफ गामजन हो। कौमी ड्यूटी हो तो ऐसी कि ईद के दिन भी छुट्टी ना की जाए। श्रीलंका में मौजूद नेशनल टेस्ट स्क्वाड ने भरपूर प्रैक्टिस की। नेट सेशन में इन एक्शन हुए। दौरा श्रीलंका की तैयारियां तेज़ हो गईं, जिसमें ईद के रोज़ भी छुट्टी नहीं की गई। कौमी टेस्ट स्क्वाड ने नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद स्टेडियम का रुख किया। नेट प्रैक्टिस के दौरान बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग समेत फ़िज़िकल फ़िटनेस में खूब पसीना बहाया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 11 जुलाई से वार्म अप मैच, जबकि 16 तारीख से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी।